اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء 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 اللهم انی اسألک بحق فاطمة وابیها وبعلها وبنیها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا معبود، تمام دنیا میں جو مریض ہیں ان سب کو شفا عنایت فرما، خصوصاً جن مریضوں نے دعا کے لیے کہا ہے، خاص طور پر عابد صاحب کی اہلیہ کو شفائے عاجل و کامل عنایت فرما بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مطلوب كل طالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب اللهم صل وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسككم النار وما لكم من دون الله أولياء ولا تنصرون صلوات پڑھیں محمد والے ایک صلوات اس سے بہتر پڑھیں محمد والے جس
آیت کی تلاوت روزانہ ہو رہی اور اس موضوع کے تحت کہ در حقیقت شناخت اور معرفت حجت خدا کی جلوہ گاہ کربلا ہے۔ اس آیت کو اس لیے سرنامہ کلام قرار دیا ہے کہ یہ روح ہے، معرفت ہے کہ اگر آپ پہچان جائیں کہ ظالم کون ہوتا ہے اور حجت خدا کے ہاں ظلم چھو کے نہیں آ سکتا، اور اللہ کا یہ اعلان اس بات کی دلیل ہے کہ کیوں نہیں آئے گا ظلم چھو کے۔ وہ اس بات کی دلیل ہے اعلان خدا کہ تم ظالموں کی پیروی نہ کرنا، اور اس میں ایک لفظ استعمال ایسا فرمایا ہے کہ جو بہت ہی دقیق ہے۔ میں نے پہلے دن بھی بیان کیا تھا کہ ظالم جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے یا کرے گا یا کر چکا ہے، تو اللہ نے جب اس بات کو واضح کر دیا کہ جو ظلم کر چکا ہے اس کی پیروی نہ کرنا، تو مطلب یہ ہے کہ جو ظلم کر رہا ہے تو اسے تو کرنا ہی نہیں ہے، یا آپ کو محسوس ہو کہ اب یہ ظلم کرنے والا ہے تو اس کی اطاعت میں نہیں آنا۔ جو ظلم کر چکا ہے اور بات گزر چکی ہے ماضی میں تو وہ ظالم ہو گیا نا۔ جب ظلم کر دیا تو ظالم ہو گیا، اور جب ظالم ہو گیا تو ظالم کی اطاعت نہیں کرنا یہ منع کرتا ہے۔ تو جب اس نے خود ہی اپنے قانون میں یا قانون بنا رکھا ہے اور حکم دیا ہے کہ ظالم کی اطاعت نہ ہو، تو اس کی طرف سے جو حجت بنا کے بھیجے جائیں گے وہاں ظلم کا تصور ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جب ظلم نہیں آئے گا تو پھر ظلم کا الٹا عدل ہے، بلکہ وہ عین عدل ہوتے ہیں، عدالت ان کے اندر ہے، ظلم آ ہی نہیں سکتا۔ تو باطل نہیں آئے گا، ظلم کا تصور جہاں بھی آیا وہاں باطل ہو گیا۔ باطل جو ہے وہ در مقابل حق ہے، اور ظلم جو ہے در مقابل عدل ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ کبھی بھی ظلم عدل نہیں ہو سکتا اور کبھی عدل ظلم نہیں ہو سکتا، کبھی حق باطل نہیں ہو سکتا، کبھی باطل حق نہیں ہو سکتا۔ تو ذہنوں میں یہ نہ آئے کہ ابھی باطل ہے کل حق ہو جاتے ہیں۔ جو باطل ہے وہ باطل رہے گا، حق نہیں بن سکتا۔ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ہو جو فی الحال باطل پرست ہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد جب اس کے سامنے روشن ہو جائے دلائل تو وہ باطل چھوڑ حق پرست ہو جائے۔ تو وہ شخص جو باطل پرست تھا وہ بدل سکتا ہے، لیکن خود باطل حق ہو جائے یہ نہیں بدل سکتا۔ وہ دونوں مقابل ہیں ایک دوسرے کے۔ اور جو شخص ہے جب باطل پرست ہے تو اس وقت حق پرست نہیں ہے۔ جتنی دیر وہ باطل پرستی کر رہا ہے اتنی دیر وہ حق پرست نہیں ہے، اور جتنی دیر وہ حق پرستی کر رہا ہے اتنی دیر باطل پرست نہیں ہے۔ یہ بھی ایک دقیق بات ہے۔ تب یہ کہ اگر کوئی شخص باطل پرست ہے تو امکان رکھتا ہے کہ کسی چیز میں باطل کی پیروی کرتا ہے
اور تھوڑے دیر کے بعد کسی چیز میں حق کی پیروی کرتا ہے، تو وہی ایک شخص صبح میں باطل پرست تھا اور دوپہر میں حق پرست ہو گیا، شام کو پھر باطل پرست ہو گیا اور پھر صبح ہوتے ہوتے حق پرست ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آدمی بدلتا رہتا ہے۔ اسی طرح سے اخلاق بھی ہے ہمارا آپ کا۔ اگر ہم سے ملاقات ہوئی اور ہمارا موڈ صحیح رہا اور آپ کے سوالوں کا جواب برابر دیتے رہے اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا تو آپ نے کہا کہ بڑے اچھے ہیں۔ اور اگر ایک ہی مرتبہ آپ کی بات کو سن کے یوں چہرہ چڑھا کے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، تو آپ کہیں گے نہایت غصور آدمی ہے، تمیز بھی نہیں ہے بات کرنے کی، پتہ نہیں کیسے مولانا ہے۔ تو اب آپ کے نزدیک بد اخلاق ہو گئے۔ اب یہ دو آدمی الگ الگ اگر ہم سے ملیں تو ایک کے لیے با اخلاق، دوسرے کے لیے بد اخلاق، اور دو وقتوں میں الگ الگ ملے تو ایک وقت ہم با اخلاق اور دوسرے وقت بد اخلاق۔ تو انسان متغیر ہوتا ہے، اس کے حالات بدلتے رہتے ہیں، اسی لیے وہ نسبی ہے، یعنی نسبت اس کو جب اچھائی کی آئے تو اچھا ہے، جب برائی کی آئے تو برا ہے۔ تو کبھی وہ ظالم ہو سکتا ہے جب غضب طاری ہوا اور بغیر سوچے سمجھے غصہ آیا، غضب آیا، تب بیچارہ حق پہ ہے کہ باطل پہ بغیر سمجھے ہوئے یلغار کر دیا اس کے اوپر، تو یہ ظلم ہو گیا۔ جب ظلم ہو گیا تو ہم ظلم پرست ہو گئے، ظلم کی پیروی کر لی ہم نے، اور بغیر سوچے سمجھے کہ یہ حق پر ہے بھی کہ نہیں اس کی طرفداری کر رہے ہیں، درحال کہ وہ جو ہے غلط پر ہے، باطل پہ ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی ظلم کی پیروی ہے۔ در حقیقت ظالم کی جو پیروی کو خدا نے منع کیا ہے وہ اس وجہ سے کہ اس کے اندر ظلم آ گیا ہے۔ اب میں نے آپ کو یہ بتایا صرف تیز احمد اس لیے دی کہ ایک آدمی جو ہے ظلم کیا، ایسے ہی نہیں جس کی طرف سر اٹھایا اسی کے پیچھے چل پڑے، اس کے پیچھے جانا جس نے کبھی ظلم نہ کیا ہوا ہو۔ من المہد الی اللحد، یعنی پیدا ہوا ہے اس وقت سے لے کے جب تک مرا نہیں تب تک کبھی ظلم نہیں کیا ہے، تو ایسے کی اطاعت کرنا۔ اب یہاں پہ ایک اور مسئلہ عقلی ہے کہ بھئی جو پیدا ہوا وہ مجھ سے چھوٹا تھا، میں نے دیکھا کہ ظلم نہیں کیا، اور ساتھ میں رہ رہا ہے تو دیکھا کہ ظلم نہیں کیا، تو اب قابل اطاعت ہے، میں اطاعت کر سکتا ہوں، لیکن اس کی کیا گارنٹی کہ میرے مر جانے کے بعد یہ ظلم نہیں کرے گا؟ یہ اگر ظلم کر دیا تو میری اطاعت بیکار ہو گئی۔ اطاعت تو اسی کی ہے کہ نہ ظلم کیا ہوا ہو، نہ کرتا ہو، نہ کرے گا۔ اب اتنی بڑی گارنٹی ہونی چاہیے، جب تک یہ نہ ہوگا اس وقت تک اطاعت خدا کے ہاں نہیں ہے، اللہ کی طرف سے منع ہے اطاعت نہیں کرنا۔ تب آپ دیکھیے کہ پیدا ہوا تو پتہ ہے کہ نہیں کیا، اور ساتھ میں ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ نہیں کر رہا ہے، لیکن آئندہ کا معلوم نہیں ہے، کل کے کر ہی دے، نہیں بھی مرے تب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کر دیا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو علماء بڑی تعریف کرتے تھے اپنا شاگرد سمجھ کر کے اور اپنے اعتماد کے اعتبار سے کہ بہت معتمد ہے، بہت اچھا ہے، اور کیا، اور اس کے بعد 10 دن کے بعد بدل گیا۔ انہوں نے کہا بھئی یہ آدمی بہت گندا ہے۔ انہوں نے کہا کیوں بھائی، آپ تو کہہ رہے تھے یہ تو خلاصہ ہے اور کل ہے اور سب کچھ ہے، اب کیوں بدل گیا؟ انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو وقتی چیز دیکھ کے بولے تھے، کوئی مستقبل کا ٹھیکہ تھوڑی لیے ہیں ہم کہ یہ ہم کہیں کہ یہ بھی صحیح ہی رہیں گے۔ اللہ کے ہاں یہ ہے کہ مستقبل کا بھی ٹھیکہ ہے
کہ یہ مستقبل میں بھی ایسا ہی رہے گا، اچھا ہی رہے گا۔ کیوں یہ کہا کہ ظالم کی کسی وقت بھی اگر وہ ظلم کرے اور کسی زمانے میں کرے تو چاہے پچھلے زمانے میں ہو چاہے اگلے زمانے میں ہو، پھر کبھی بھی اس کی اطاعت نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس کے یہاں یہ چانس ہے کہ یہ ظلم کر سکتا ہے، اس کی اطاعت نہ کرنا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ ظالم کی جب اطاعت کرو گے تو جہاں چانس آیا ظلم کرنے کا وہ کر دیا، تب تم بھی اسی کی اطاعت میں ظلم کر بیٹھو گے۔ تو اللہ جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ تم ظالم بنو، لہذا منع کر دیا کہ ظالم کی پیروی نہ کرنا، ورنہ جب وہ کر رہا ہوگا تو تم پہلے کے سابقہ چیزوں کو دیکھ کر کے کہ بڑا اچھا تھا، بہت عمدہ تھا، اب جو وہ ظلم کرے گا تو توجیہ کرو گے، کہو گے پتہ نہیں ظلم تھا کہ نہیں تھا، ظلم کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، اگر کیا ہوگا تو کیا ہوگا، 60 سال کی عمر تھی، 40 50 55 سال تک تو بیچارے نے عدل ہی کیا نا، تب 5 سال کر لیا ظلم تو جانے دیجئے، کیا کہنا، اچھا ہی تو گزرا ہے۔ تو اس طرح سے تم توجیہ کرو گے، اور تم جب ظلم کر بیٹھے اس کے پیچھے تو پھر تمہیں ہم مواخذہ کریں گے کہ تم نے ظلم کیوں کیا، حق کیوں مارا، کسی کا حق کیوں لیا۔ پھر اس وقت جن کی آپ نے اطاعت کی ہے یہ نہیں آئیں گے بچانے۔ کیوں نہیں آئیں گے بچانے؟ کھڑے ہو جائیں وہاں، یا اللہ یہ میری اطاعت کر رہا تھا چھوڑ دے۔ ان کا اس لیے نہیں بچانے آئیں گے کہ جہاں کھڑے ہو کے کہا کہ میں نے ظلم کیا تھا میری اطاعت کر رہا تھا، وہیں پھنس گئے، اللہ وہیں پکڑ لے گا ان کی گریبان اور کہے گا یہ بھی ظالم اور تم بھی ظالم، ادھر آؤ۔ تب یہ خود ہی پھنس گئے، تو نہ یہ چھوڑا سکتے ہیں اپنے کو، تو آپ کو کیا چھوڑائیں گے؟ ان میں اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ چھوڑا سکیں۔ تو اب معلوم ہو گیا نا کہ ظالم کی اطاعت کو خدا نے منع کیا ہے کئی وجہوں سے، ابھی تو یہ ایک ہی دو ہے، اور نہ معلوم کتنی وجہوں سے منع کیا ہے کہ ظالم کی اطاعت نہ کرنا۔ تو اب کرے کس کی؟ ان کا جو عادل ہو، اور ہم نے بتایا کہ سویرے ظالم ہے دوپہر میں عادل ہے، تب آپ دوڑے کہ یہ عادل تو ہے، ابھی تو دکھائی دے رہا ہے، اور شام کو پھر ظالم ہو گیا، تو آپ کیا کریں گے؟ اطاعت چھوڑنا پڑے گی نا۔ اب یہ عقلی بحثیں ہیں، اس میں پھنسیں گے آپ تو ظاہر ہے کہ دماغ ادھر سے ادھر ہوگا، تب ظاہر ہے کہ ایسے کی اطاعت کرنے کا تو منع ہے، تب آپ اطاعت کر نہیں سکتے ہیں۔ تو ایسا چاہیے کہ جو اول سے آخر تک عادل ہو، جہاں ظلم نہ ہو۔ اب یہ ساری باتیں جو آپ کو بتائیں عقلی طور پر بھی اور نقلی یعنی قرآن کے بیان کے مطابق، تو یہ قرآن تو اللہ ہی کا تھا نا، تو جب اللہ کا ہے اور وہ منع کر رہا ہے کہ تم ظلم کی اطاعت نہ کرنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ وہ ظلم پسند کرتا ہے نہ ظالم پسند کرتا ہے۔ جب دونوں پسند نہیں کرتا ہے تو کبھی نہ ظالم کو اپنا سکتا ہے اور نہ ہی ظلم کو اپنا سکتا ہے۔ تو کوئی ظالم یہ تصور کرے کہ میں خدا کا ہی ہوں اور خدا میرا ہے، تو یہ غلط تصور ہے نا۔ اللہ کہتا ہے کہ ان اللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے آپ کو کہا ہے متعدد آیات قرآنی ہیں، بعض کو نہیں پڑھتا بس مصلحت، ورنہ صاف صاف کہا ہے کہ یہی کافر جو ہیں یہی ظالم ہیں۔ اب ایک کافر گروہ سامنے آیا تو ظالم ہو گیا، یہی مشرک جو ہیں ظالم ہیں، اور ان دونوں سے بڑا تر جو ہے منافق، یہ تو اور بڑا ظالم ہے۔ اس نے ظلم ایسا کیا ہوا ہے کہ دل کے اندر کچھ چھپائے ہوئے ہے، زبان سے کچھ بول رہا ہے، لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ تو یہ ظالمین کی فہرست ہے، اور وہ جو ظالم ہے کہ لوگوں کے اوپر ظلم ڈھاتا ہے تو ظالم ہے۔ الغرض خدا ان سے محبت نہیں کرتا، ان کو قریب نہیں آنے دیتا، اپناتا نہیں ہے۔ اب میں کیسے تشریح کروں، متوجہ میری طرف رہنا۔
تو جب ظلم کو پسند نہیں کرتا، ظلم سے محبت نہیں کرتا، ظالم کو اپنا نہیں سکتا، تو اب وہ اگر کسی چیز کو کہے کہ یہ چیز میری ہے اور یہ میرا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے اندر ظلم نہیں ہے۔ اگر ظلم ہوتا تو کبھی نہ کہتا یہ میرا ہے، نہیں کہتا نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظلم کو پسند نہیں کرتا، ظلم کو قبول نہیں رکھتا ہے۔ اب یہ کہ آپ کے جیب میں کچھ تھا اور اس نے کہا یہ میرا ہے، تو ہو سکتا ہے اس کا ہو۔ اگر دنیا کو پتا ہے کہ نہیں یہ اسی کا ہے، مگر پھر بھی خدا کہہ رہا ہے میرا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اور خدا کی تال میل ہے کچھ، تبھی تو کہہ رہا ہے اس کا نہیں یہ میرا ہے، اور دنیا جان رہی کہ اس کا ہے، مگر پھر بھی خدا کہہ رہا ہے میرا ہے، تو نسبت دیا اپنی طرف۔ یہ تو چیز پھر بھی دوسری ہے اس کی، لیکن اگر اسی کو کہہ دے کہ یہ میرا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پکا اسی کا ہے، اس کے پاس ظلم نہیں ہے۔ توجہ ہوئی آپ کو؟ اب سوچئے اور سمجھئے آپ، 1,24,000 پیغمبروں میں کل میں نے 2-4 پیغمبروں کو بتایا کہ آپ قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے، یہ نبی تھے، معصوم تھے، گناہ نہیں ہو سکتا ان سے، لیکن پھر بھی ترک اولا سرزد ہو گیا، جس کی وجہ سے تھوڑا سا بال برابر مشکل آ گئی، تو اللہ نے ان کو بھی نہیں اپنایا، ان کو بھی نہیں کہا یہ میرا ہے، یہ کہا یہ حجت ہے، میں نے بنا کے بھیجا ہے، لیکن بالکل خالص نہیں ہے، کہیں سے تصور نہ آنے پائے، تو وہی اپنا ہو سکتا ہے۔ اب اتنے انبیاء، اولیاء، اوصیاء میں کسی کو اللہ نے نہیں کہا کہ یہ میرا ہے، صرف ایک ہی ذات ہے جو علی کی ہے، کہ جب شب ہجرت بستر پر لیٹے تو کہا اس کے نفس کو میں نے خرید لیا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہو گئی کہ نفس علی ظلم سے مبرہ ہے۔ جب اس کے اندر ظلم ہی نہیں ہے تو عین عدل ہے، اور جب عین عدل ہے تو نبی نے پہچانوایا کہ علی ہی حق ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، وہ الگ ہے، لیکن یہاں پہ علی ہی حق ہے، یہ کہاں سے پہچانا؟ اس لیے کہ اگر عین حق نہ ہوتا تو اس نفس کو خدا کبھی خریدتا نہیں، لیتا نہیں، اپناتا نہیں، اپنا نہیں بناتا۔ تو اب خدا نے اپنی مرضی کو دے کے اس نفس کو خرید کے بتایا کہ اس نفس کے اندر ظلم نہیں ہے، یہ ظلم سے عاری ہے۔ اب جس کے پاس ظلم نہیں ہے اسی کی اطاعت واجب ہے۔ اس طرح علی کے شب ہجرت میں پیغمبر کی تو ہجرت ہو رہی ہے، اور نفس سے علی خرید کے خدا علی کے حجت ہونے اور خلیفہ ہونے کو اعلان کر رہا۔ دیکھیے دو چیزیں ہوئیں، ایک غدیر میں اللہ نے اعلان کروایا نبی سے، تو وہ نبی اعلان کر رہا ہے، لیکن شب ہجرت بستر پہ لٹا کے نفس خرید کے اللہ اعلان کر رہا۔ تو اب یہاں اول دن ہی سے اعلان ہو گیا کہ یہ حجت خدا ہے، اس کی اطاعت اور پیروی اللہ کی اطاعت اور پیروی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس لیے قرآن میں اعلان کیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایماندارو اللہ کی اطاعت کرنا، اس لیے کہ ظالم نہیں ہے، ظلم کا تصور نہیں۔ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اس رسول کی اطاعت کرنا جس کو ظلم سے پاکیزہ رکھا ہے۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور جو تمہارے درمیان صاحبان امر ہیں،
ان کی اطاعت کرنا، یعنی جو امر خدا کے مالک ہیں ان کی اطاعت کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی ظالم نہیں ہیں۔ تو ابو الامر امر خدا کے مالک ظالم نہیں ہیں، اور آپ کو پہچانوا دیا کہ اگر ظالم ہوتا تو کبھی خدا یہ نہ کہتا کہ اس کا نفس میرا نفس ہے۔ تو اب یہ گارنٹی لے لی اللہ نے۔ اب نفس جب خرید لیا تو نفس ہی جو ہے اس کا کام ہے۔ ہمارے پاس بھی نفس ہے، آپ کے پاس بھی نفس ہے۔ نفس اس منبع کو کہتے ہیں اور اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر خواہشات ہوتی ہیں۔ نفس جو ہے وہ چاہتا ہے، جو چاہے چیز وہ چیز جو ہے طلب کرتا ہے۔ تو خواہشات کا منبع نفس ہے۔ اب یہ نفس چاہا، جیسے ہی کہ میں میٹھا کھاؤں تو میٹھے کی طرف ہاتھ بڑھا کہ اب میٹھا کھانا ہے۔ نفس نے چاہا کہ میں جو ہوں وہ اب کسی کی طرف ہاتھ بڑھا کے اس کے سامان کو لے لوں، تو ہاتھ بڑھ گیا اور سامان لینے چلے گئے۔ تو چاہت نفس کی ہوئی، اور اس کے بعد ہاتھ آپ کا بڑھا۔ نفس نے چاہا کہ اب میں یہاں سے نکل کر کے فلاں تھیٹر میں جا کے سنیما دیکھوں، تو جیسے ہی چاہا ویسے ہی قدم چلنے لگا، باہر نکلنے لگے۔ نفس نے چاہا کہ میں شراب پی لوں، تو جیسے ہی چاہا ویسے ہی میں نے لیا اور دہان سے لگایا اور پینا شروع کر دیا۔ تب ہمارا منہ چل گیا اور ہم نے پی لیا۔ آپ نے یہ دیکھا چاہت جو ہے نفس کی ہے، منبع و مرکز خواہشات ہے۔ یہ چاہتا ہے، مگر اس کے چاہنے سے ہاتھ عمل کرتا ہے۔ آرڈر یہ دیتا ہے کہ مجھے چاہیے تو ہاتھ عمل کرتا ہے۔ یہ چاہتا ہے، اس کے چاہنے سے آنکھ دیکھتی ہے، نہیں چاہا آنکھ بند کر لیا۔ یہ چاہتا ہے تو زبان بولتی ہے، نہیں چاہا خاموش ہیں۔ آپ بات کرتے رہیے، کبھی منہ ادھر کر دوں گا کبھی ادھر کر دوں گا، کہا رہا قبلہ بات نہیں کر رہا، دل نہیں چاہ رہا۔ تو اب دل نہیں چاہ رہا، نفس نہیں چاہتا ہے تو زبان نہیں چل رہی ہے۔ تو یہ زبان، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ آنکھ، یہ کان، یہ ناک، یہ سب جو ہیں پیروکار ہیں نفس کے، نفس کی اطاعت کر رہے ہیں۔ نفس کہتا ہے تو یہ چلتے ہیں۔ درست ہو گیا؟ اب نفس جو ہے وہ چاہتا ہے کہ چیز کو سونگھیں تو فوراً جو ہے ناک سونگھنے لگتا ہے، نہیں چاہتا ہے روک لیتے ہیں۔ تو یہ سب مطیع و فرما بردار نفس ہیں۔ تو نفس چاہتا ہے تو غلط بھی چاہتا ہے، اچھا بھی چاہتا ہے اور برا بھی چاہتا ہے۔ اس نفس کے اندر دونوں چیزیں ہیں، اچھائی بھی اور برائی بھی۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ ہم نے اس نفس کے اندر دونوں چیزیں رکھ دی ہیں، فجور یعنی غلط چیزیں، تقواہا تقوی یعنی اچھی چیزیں۔ تو نفس کے اندر دونوں ہیں، اچھی بھی چیز ہے اور بری چیز بھی ہے۔ تب دونوں صلاحیت ہے۔ آپ کو یہ پروف کر رہا ہوں، علمی تر نہ ہو جائے زیادہ، کہ جو میں نے کہا آپ سے کہ صبح میں جو ہوں وہ ظالم ہوں اور دوپہر کو پھر عادل ہوں، تو کیوں ہوں؟ اس لیے کہ نفس میرا مجھے برائی کی طرف لے گیا تو برا ہو گیا، نفس مجھے اچھائی کی طرف لے گیا تو اچھا ہو گیا۔ تو یہ نفس کے اندر برائی بھی ہے اور اچھائی بھی ہے۔ اب اللہ نے کہا ہے کہ یہی کمال بشریت ہے کہ اس نفس پر اتنا کنٹرول رکھے کہ برائی کی طرف نہ جائے چاہے جتنا کہے، اور اچھائی کی طرف جائے اور برائی سے بچتا رہے۔ جس دن یہ برابر کا تول لے اسی دن وہ صحیح انسان ہو جائے گا۔
تو اب یہ دونوں چیزیں ہیں. ہوتا یہی ہے کہ اچھائی پر جب برائی غالب ہو جاتی ہے تو برا ہو جاتا ہے، برائی پر جب اچھائی غالب ہو جاتی ہے تو اچھا ہو جاتا ہے. مگر اصل کھیل نفس کا ہے اور یہی نفس حاکم بھی ہے. اب آپ یہ سوچئے کہ جب نفس اچھائی اور برائی رکھنے والا ہے، دونوں ہے، فجور بھی ہے اور تقوی بھی ہے، اب نفس کو کنٹرول میں کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ انسان کے حوالے کی گئی. تو اب آپ سے کوئی پوچھے کہ کیسے آپ کنٹرول کریں گے، تو اب کوئی ہونا چاہیے جو کنٹرول کر کے بتائے کہ ہم نے یہ کنٹرول کیا ہے، دیکھو اس میں اچھائی اور برائی ہونے کے بعد صرف اچھائی ہی اچھائی دکھائی دے رہی ہے، برائی کہیں سے دکھائی نہیں دے رہی ہے. اب یہ نفس میں جب برائی کا تصور نہ آ جائے، صرف اچھائی رہ جائے، تو اب اس سے بڑا کنٹرول کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا ہے. اب اللہ نے کہا یہ نفس کو میں خریدتا ہوں، تو اس کا مطلب جس کا یہ نفس تھا، جہاں پہ اس نے کہا کہ ہر نفس کو میں نے اچھائی تقوی فجور دونوں رکھا ہے، تو اس نفس پر صاحب نفس نے یعنی علی ابن ابی طالب نے اتنا کام کیا ہے کہ برائی کہیں سے جھلک ہی نہیں سکتی، اچھائی ہی اچھائی رہے گی. اچھائی اچھائی رہے گی، اس لیے اللہ نے اسے اپنا بھی لیا. اگر برائی کہیں سے بھی آنے کی امید بھی ہوتی تو اللہ کبھی اپنا نہیں بناتا، کہ اس لیے کہ اس کے یہاں برائی نہیں آ سکتی. اب نفس اللہ نے خرید لیا، تو اب یہ نفس اللہ کی طرف نسبت ہو گئی، تو اب نفس اللہ کا ہو گیا. تو اب جو چاہت اس نفس میں آ رہی ہے وہ جس کے پاس تھی اس کی چاہت نہیں ہے. توجہ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اس نفس نے جو بھی چاہا، اب یہ اس کی چاہت نہیں ہے، اس کی چاہت ہے. درست ہو گیا؟ جب اس کی چاہت ہے، اس کی چاہت ہی نہیں ہے، تو اب جو بھی کام ہو رہا ہے وہ اسی نفس نے چاہا تو ہاتھ بڑھا، نفس نے چاہا تو پیر بڑھے، نفس نے چاہا تو آنکھ کھلی، نفس نے چاہا تو آنکھ بند ہوئی. تو اب جب نفس اللہ نے لے لیا، تب جہاں جہاں نفس چاہے گا، اگر ہاتھ علی کا بڑھے گا تب یہ علی کا ہاتھ نہیں، اللہ کی چاہت تو بڑھ رہا ہے. جب اللہ کی چاہت پر بڑھ رہا ہے تو توجہ کریں کہ جب اللہ کی چاہت پر یہ ہاتھ بڑھ رہا ہے تب یہ ہاتھ علی کا نہ ہوا، اسی لیے کہا یا علی انت ید اللہ، آپ اللہ کے ہاتھ ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ہر خواہش جو ہے وہ اس نفس کے تقاضے سے، اب یہ خواہش علی ابن ابی طالب نہیں ہے. اسی لیے قرآن نے کہا کہ ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تم کچھ نہیں چاہتے ہو، وہی چاہتے ہو جو خدا چاہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب تمہارا نفس میرا نفس ہے، تو تمہاری چاہت بھی نہیں رہی، تمہارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، اب ہماری چاہت ہے. تو اب جتنی چاہت ہے سب ہماری ہے. اب یہ آنکھ اللہ جب چاہے گا تو دیکھے گی، نہیں چاہے گا تو نہیں دیکھے گی. اللہ جب چاہے گا تو یہی بند ہوگی، سوئے گی، نہیں چاہے گا تو نہیں سوئے گی. اب یہ آپ سمجھیے کہ ہر طرح سے جو ہے خدا کے اقتدار میں اور اس کی قدرت میں ہے.
اور یہ نفس کا مالک خدا ہے، لہذا ہر فعل، ہر خواہش کی بنیاد پر ہی فعل سرزد ہوتے ہیں۔ تو اب ہر فعل علی کا وہ خواہش پروردگار پر ہے، اور پروردگار جو ہے وہ عادل ہے، ظالم نہیں ہے۔ تو علی کی ذات عین عدل ہوئی، ظلم نہیں آیا۔ چونکہ عین عدل ہے اسی لیے فرمایا کہ آپ حق ہیں۔ جب کعبے میں بت توڑنا ہوا تو نبی نے کہا کہ تم ہمارے کندھے پہ سوار ہو اور بت کو توڑو، تو نبی نے سوار کیا علی کو، اور کندھے پہ سوار ہو کے جب بت توڑا آپ نے، تو اس وقت نبی نے کہا علی آپ کو مبارک ہو کہ آپ کار حق میں مشغول ہیں اور ہم بار حق اٹھائے ہوئے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ چاروں طرف سے علی علی کی آواز آئے، نعرہ حیدری، تو میں نے آپ کے سامنے ثابت کیا کہ علی کی ذات عین حق ہے۔ اب تصور نہیں ہو سکتا کہ حق الگ ہے۔ ابھی آپ کو بیان کیا نا کہ ظلم کرنے والا ظالم جو ہے، جب ظلم کرے تو ظالم ہے، اور اس کا جب عدل کرے تو عادل ہے۔ تو ایک ہی شخص ہے، کبھی ظالم ہے کبھی عادل ہے۔ تو ویسے ہی صاحب حق ہے، حق پرست ہے، اور پھر کبھی باطل پرست ہے۔ تو جب دو چیز الگ الگ ہوں تو تصور ہے کہ یہ دونوں چھوٹ سکتے ہیں۔ حق جو ہے الگ ہے، اور شخص جو الگ ہے، جو حق کا پیروکار ہے، تو کبھی حق کے ساتھ ہو سکتا ہے، کبھی ہٹ سکتا ہے۔ لیکن اگر خود ہی حق ہو، بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، خود ہی حق ہو تو اب وہ حق سے جدا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اب معیار یہ اگر پوچھے کوئی کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، تو ایک لفظ میں سمجھنے کے لیے جہاں علی دکھے وہ حق ہے، اور جہاں علی مقابلے میں آئے وہ باطل ہے۔ اسی کو یوں پلٹ دیجئے، جو علی کے مقابلے میں آئے وہ باطل ہے، اور جہاں علی رہے وہی حق ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اب چونکہ ظلم کا تصور نہیں ہے، حق ہی حق ہے، خواہش اپنی نہیں ہے، شب ہجرت ہو چکی بات۔ اب علی کو حکومت کب ملی، کس زمانے میں ملی؟ ہجرت کے کتنے سال کے بعد ملی؟ 36 سال کے بعد، 34 سال کے بعد، 35 سال کے بعد علی الاختلاف۔ تو اب جو ہے رہی کتنے دن؟ 4 سال۔ اگر 4 سال 9 مہینے تک رہی تو 35 ہجری کے بعد حکومت ملی، اور اس کو ڈیوریشن دیجئے تو 36 سے قریب ہو جاتا ہے، 36 اور 4 40۔ کیوں؟ اس لیے کہ سن 40 میں مولائے کائنات کی شہادت ہو جاتی ہے۔ درست ہے نا؟ یا غلط کہہ رہا ہوں؟ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ تو 4 سال 9 مہینے حکومت ملی، کب؟ 36 سال کے بعد۔ علی حساب کے لیے 36 سال۔ اب 36 سال پہلے اللہ نے گارنٹی لے لی کہ اس نفس میں ظلم نہیں ہے، یہ نفس میرا ہے۔ تو اب یہ حاکم ظالم نہیں ہے، عادل عین ہے۔ اب جب یہ عین عدل ہے حاکم، تو ظلم کا تصور نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علی کے دور اقتدار میں نہ پولیس کی ضرورت تھی،
نہ مجرم کو پکڑوانے کی حاجت تھی، نہ کسی پر کوئی ظلم کرنے کی حاجت تھی، سب جو ہے سدھر گئے تھے۔ آپ پڑھیے تاریخ، آپ کو ملے گا چور جب چوری کر لیتا ہے تو پولیس کو بھیجنا پڑتا ہے کہ گرفتار کرو، وارنٹ دو، پہلے مخبری کرو، کون تھا چور پتہ لگاؤ، تو چور پتہ لگایا جائے، پھر وارنٹ کٹے، پھر بلایا جائے، پھر اس کے بعد سزا ہو۔ ایسا ہی ہے نا؟ لیکن یہاں مولا چونکہ عین عدل ہیں، اس لیے آپ نے جو حکومت کی اس میں ایسا انوائرمنٹ پیدا کیا کہ اب کسی کو بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں ہے پتہ لگانے کے لیے چور کون ہے۔ جو خود چوری کیا ہے وہ آ کے کہہ رہا ہے یا علی مجھے پاک کر دیجئے۔ تو جب نفس اتنا پاکیزہ ہو تبھی ماحول کو پاکیزہ بنا سکتا ہے۔ یا علی ہم کو جو ہے پاک کر دیجئے۔ کسی نے زنا کیا تو کہا یا علی مجھے پاک کر دیجئے۔ عورت ہے بدکاری میں مبتلا ہوئی لیکن ماحول ایسا فراہم ہوا کہ اس نے کہا یا علی مجھے پاک کر دیجئے۔ مولا نے کہا کہ اس کو دیکھا، کہا جاؤ 1 سال کے بعد آنا۔ اس کا ڈیل و ڈول جب دیکھا تو اندازہ لگا لیا کہ یہ پیگننٹ ہے، تو آپ نے فرمایا جاؤ 1 سال کے بعد آنا۔ 1 سال کے بعد آئی، کہا یا علی مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ نے دیکھا ہاتھ میں بچہ لیے ہوئے، آپ نے کہا جاؤ 2 سال کے بعد آنا، اس لیے کہ اب 2 سال تک اس بچے کو دودھ پلانا ہے، اس کی پرورش کرنی ہے۔ چلی گئی، 2 سال کے بعد آئی، کہا یا علی پاک کر دیجئے۔ پھر آپ نے دیکھا کہا بہت چھوٹا ہے، جاؤ 1 سال کے بعد آنا۔ پھر گئی 1 سال کے بعد، سال بھر گزر جانے کے بعد پھر آ گئی، کہا یا علی اب پاک کر دیجئے۔ اب آپ نے تکبیر بلند کی، اللہ اکبر۔ اب سارے اصحاب نے دیکھا کیوں تکبیر ہے، آپ نے فرمایا خدا کی قسم یہ 4تھی گواہی تھی۔ توجہ نہیں کیا آپ نے، 4 گواہی کی ضرورت پڑتی ہے حد جاری کرنے کے لیے۔ پہلی مرتبہ گئی خود آئی، اگر گناہ نہیں کیا تو آئے ہی کیوں؟ توجہ کیجئے، اقرار 4 مرتبہ، یہ 4تھی گواہی پوری ہو گئی۔ اب حضرت نے حکم دیا کہ اس کو سزا دینا ہے۔ اب دیکھیے پاکیزگی ماحول، پہلے ہی دفعہ کہا تھا جاؤ سال بھر کے بعد آنا، تو پلٹ کے آتی ہی نہیں، کہیں لکھا بھی تو نہیں گیا کہ کون ہے، ایڈریس بھی تو نہیں لیا گیا کہ کدھر رہتی ہے، کوئی یہ بھی تو نہیں کیا مولا نے کہ اپنا نام لکھاؤ، آدمی لگائے، گھر کے روزانہ تاکتے رہنا، دیکھتے رہنا کدھر ہے، لیکن اس کے باوجود آ گئی کہ نہیں آ گئی۔ تو اتنا زیادہ نفس خود کا پاکیزہ ہو کہ جس کی وجہ سے غیر کی طہارت پہنچتی رہے، یہ ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی تمام تر تنویر۔ یہ پاکیزگی اور طہارت ہے جس کی بنیاد پر ظالم جو ہے وہ خود سے ظلم کیا ہے تو قریب آ گئے۔ مولا نے یہی کہا کہ ہم اس کو اس وقت تک جب تک کی طہارت قضا نہ بنا دیں، حق نہ لا دیں، باطل کو واضح نہ کر دیں، اس وقت تک جد و جہاد کرتے رہیں گے۔ اور آپ دیکھیے اسود آیا، مشہور ہے واقعہ، یہاں پہ ایک بات کہوں گا اور مجلس تمام کرتا ہوں، اور یہاں سے حجت خدا کو پہچانے کی حجت اسے کہتے ہیں۔ زور زبردستی سے کسی کے اوپر حکومت نہیں ہے، حکومت نفس کی تربیت کے بعد ہے۔ حاکم اولی الامر وہ ہے کہ جس کے خود نفس جو ہے متوجہ رہیں اور اس کی محبت رکھتے ہوں۔ اسی لیے آپ کے ہاں امامت میں امامت کا اقرار کافی نہیں ہے کہ آپ امام کی امامت کا اقرار کر لیجئے تو ایمان ہو گیا۔
اقرار امامت کے ساتھ مودت امامت بھی لازم ہے، اور یہ اسی وقت جو ہے امام سے مودت پیدا ہوگی جب نفس پاکیزگی کی طرف جائے گا، ورنہ ظاہر ہے کہ وہ حاکم ہے، میرے جیسے ہی اس نے سزا دی مجھے تو میرا تو کاٹ دیا ہاتھ، مجھے تو کوڑے لگ گئے تو مجھے تو کوڑے مار دیے۔ تو جن کے نفس پاکیزہ ہیں وہ محبت اس وقت بھی کریں گے، وہ کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ مار دیا مجھے، اور وہ جو آنے والا ہے وہ تو پہلے ہی سے اعلان کر رہا ہے اب مجھے پاک کر دیجئے، تو اپنے کو پاک کروانے آیا ہے اور محبت بھی کر رہا ہے، اس کا بھی ثبوت لیجئے کہ جب مولا نے اس سے قرار لے لیا کہ کیا کیا ہے، چوری کی ہے، کیوں چوری کی ہے، بھوکا تھا، اس نے کہا نہیں، مستر تھا، کہا نہیں، پھر کیوں کیا، جان بوجھ کے کیا یا بھولے سے ہو گیا، کہا ہوش و حواس میں جان بوجھ کے کیا ہے، اب یہ خطا ہے، گناہ ہے، لہذا جو سزا ہے آج دے دیں۔ کیوں دے دیں، کیوں پاکیزہ کر دیں؟ اس لیے کہ یہ یقین ہو چلا کہ وہاں جو سزا ہے وہ نہیں ملے گی جب یہاں ہو جائے گی، تو اب بڑی سزا سے کمتر والی بہتر ہے، اس لیے دے دیں۔ مولا نے کہا چلو ٹھیک ہے، سزا دیتے ہیں۔ آپ نے معزونے پہ ہاتھ رکھایا، قمبر کو حکم دیا تلوار لے آیا، اور آپ نے اس کی انگلیاں کاٹ دیں۔ چور کی سزا انگلیوں کا کاٹنا قرآن کی آیت ہے، آپ نے انگلیاں کاٹ دیں، اور اس کے بعد چونکہ یہ قانون شریعت ہے، انگلیاں تو کاٹ دیں، ایسے ہی تھوڑی چھوڑ دینا ہے، اب آپ کو بینڈیج ہونا ہے، وہ تکلیف کو برطرف کرنے کا علاج بھی کرنا ہے، وہ بھی ہو گیا۔ اب اس کے بعد وہ انگلیوں کو لیا اور باہر نکلا، جب بازار میں گیا تو انگلیوں کو ہاتھ پہ رکھا اور اس نے کہا کیا کہنا، مجھے اس نے پاک کر دیا جو آئے تطہیر کا مالک ہے، مجھے اس نے پاک کر دیا جو حسنین کا بابا ہے، مجھے اس نے پاک کر دیا جو رسول کا جانشین ہے، مجھے اس نے پاک کر دیا جو اپنے شیعوں کا مالک ہے، اور قصیدہ پڑھنا اور مدح کرنا شروع کر دیا۔ ایک عورت دیکھ رہی تھی اور سن رہی تھی، اس نے اور محلوں میں جا کے لوگوں کو بتایا کہ یہ کیا کہتا ہے، لوگ دوڑے، اور جب سنے تو مولا کے چاہنے والے جو تھے دوڑ کے آئے مولا کو بتانے کہ اسود نے تو حد ہی کر دیا، بازار میں گھوم گھوم کے آپ کے لیے قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ آپ نے مسکرا کے کہا بلا کے لاؤ۔ اب اسود بلا کے لایا گیا، ابھی بھی اس کو کوئی خوف اور ڈر نہیں ہے کہ پتہ نہیں کون سی سزا مل جائے اب، لیکن جیسے ہی امام کی بارگاہ میں آیا آپ نے کہا کہ اپنا ہاتھ پھر معزونے پہ رکھ۔ اس نے ہاتھ کو معزونے پہ رکھا، آپ نے انگلیوں کو ملا کر کے اور اس کے اوپر ہاتھ پھیرا، دعائیں پڑھیں، اور وہ ہاتھ سالم ہو گیا۔ اب دیکھیے آپ وہ چلا گیا، دو باتیں مجھ سے سن لیجئے۔ یا علی یہ کیوں کر دیا؟ وہ تھا سزا دے دیا آپ نے، اور اس کو ٹہلنے دیجئے، آپ نے کیوں کر دیا؟ تب جو لوگ کہتے ہیں کہ فضائل سے کیا فائدہ، فضائل پڑھنے کی کیا ضرورت، فضائل کی کیا حاجت، میں ان کو بتا رہا ہوں کہ فضائل سننے سے آل محمد خوش ہوتے ہیں، اور یہ دلیل ہے اگر خوش نہ ہوتے اپنی مدح جیسے ہی سنا ویسے ہی کہا بلاؤ۔ اب دیکھیے آپ کو جب اتنا ہی یہ ہے چاہنے والا محبوب تو آپ ہاتھ ہی نہ کاٹتے، تو علی نے کہا ہاتھ کا کاٹنا شریعت کی پاسداری ہے، اور ہاتھ کا جوڑنا محبت کا تقاضا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اچھا یہ تاریخ نے تو لکھ دیا، اور بات ہم کر رہے تھے اولی الامر کی، تب ایک چیز یہاں سے بھی سن لیجئے، اولی الامر کس کو کہتے ہیں؟ ان کا صاحب حکومت کو، صاحب امر کو
امر کون ہے؟ ان کا جس کے ہاتھ میں سب کے معاملات ہوں، تو صاحب حکومت ہے، تو کوئی بھی حاکم الامر ہے۔ تو پہلی چیز تو بتا دیا کہ کوئی بھی حاکم الامر نہیں ہے، اولی الامر وہی حاکم ہو سکتا ہے جہاں ظلم نہ ہو۔ تو یہ ایک چیز، تو یہ کانسیپٹ ملا آپ کو۔ دوسرا، امر کے معنی تنہا یہی نہیں ہے کہ ہمارا نکاح و طلاق اس کے ہاتھ میں ہو۔ امر کے معنی یہ ہے کہ تمام امور خداوندی اس کے ہاتھ میں ہو۔ جس کے ہاتھ میں تمام امور خداوندی ہوں وہی اولی الامر ہے۔ تب جو لوگ اولی الامر کا معنی ہر حاکم کو کر دیتے ہیں وہ بھی غلط ہو گئے، اس لیے کہ ظالم بھی بہت سے ہیں۔ تو ثابت ہو گیا کہ ظالم نہ ہونا چاہیے، ایک لمحے کے لیے بھی اگر ظالم ہے تو اولی الامر نہیں ہو سکتا۔ اور جو لوگ اولی الامر کا معنی علماء کرتے ہیں وہ بھی غلط کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ علماء جو ہیں تمام امور خدا کے مالک نہیں ہیں، علماء صرف جو ہیں وہ اللہ کے امر و نہی اس کو جانتے ہیں، اتنا ہی علم رکھتے ہیں۔ ورنہ دیکھیے آج تک کوئی عالم دین ایسا پیدا ہوا کہ کسی کے ہاتھ کو کاٹ کے جوڑ دے؟ معلوم ہوا جو تمام امور کا مالک ہو، اللہ کی خلقت پر اتنی دسترس رکھتا ہو کہ جہاں جیسا چاہے ویسا کر دے، وہی اولی الامر ہے۔ تو اولی الامر جو ہے آج تک ہاتھ کاٹ کے جوڑ نہیں سکا سوائے ایک ذات کے جس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ یہ اقتدار جو ہے تمام خلقت کائنات پر صرف اولی الامر کو حاصل ہے، اور اولی الامر وہی ہے جو خدا کے امر کا مالک ہے۔ اسی لیے امر کا مالک ہے۔ امر کو قرآن میں بھی بیان کیا نا، انما امر جو ہے، انما اذا اراد اللہ امرن، جب اللہ نے کسی امر کا ارادہ کیا، ان یقول لہ کن، اس سے کہا کہ ہو جا، وہ ہو گیا۔ یہاں پہ بھی میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ ترجمہ جو ہے ایسے ہی کر دیا جیسے لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ غلط ہے۔ اللہ کہتا ہوتا نہیں ہے، اللہ جب کہے گا تو زبان چاہیے، زبان ہی سے بولا جاتا ہے۔ وہ زبان اگر اس کی ہو گئی تو اللہ ہی نہ رہا، تو کہتا نہیں ہے۔ پھر لفظ پر غور کیجئے، کہتے ہیں انما الامر، انما اذا اراد شیئا، امر کیا ہے؟ انما الامر اذا اراد شیئا، اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، امر یہ ہے ارادہ کرنا، ارادہ کرتا ہے کہ کہے کہ ہو جا، تو ابھی ارادہ ہی کرتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو صاحب ارادہ ہوتا ہے، صرف ارادہ کرتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے، تو اس کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں کہ ہو جا۔ اور یہ چیز جہاں ہے وہی صاحب امر ہے۔ یہ چیز جو ہے وہ مولا کائنات کے پاس ہے۔ تمام اولی الامر کے پاس امر خداوندی کی ملکیت ہے، اور وہ اس کے اوپر قابض ہے، اور اس کی بنیاد صرف یہی ہے کہ وہ ظالم نہیں ہے، عالم اور عادل محض ہے۔ عالم بھی ہونا اس کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ اگر جہل آ جائے تو ظلم لازم آئے گا، کہ انشاءاللہ پھر بیان ہوگا۔ لہذا اقتدار ہونا یہ اولی الامر کی پہچان ہے۔ اقتدار امر الہی، تمام امور خدا، دنیا کی ہر شے اللہ کا امر ہے، تو سب پر اقتدار ہونا۔ اسی لیے اسی واقعہ کربلا میں جب 9 محرم آئی اور شب عاشور، پانی نہیں تھا، پیاس سے لوگ تڑپ رہے تھے، تو ایسے موقع پہ ایک صحابی نے امام سے کہا کہ مولا کیا ہم اتنا ہی مجبور ہیں؟
کہ پانی نہیں پی سکتے، پانی پر کوئی اختیار نہیں ہمیں، پہرا لگا دیا گیا ہے چاروں طرف سے، تو کیا ہم اتنے ہی مجبور ہیں؟ تو حضرت نے اپنے پیر کے ایڑی کو زمین پر زور سے مارا تو چشمہ ابل آیا، اور اس کے بعد دیکھ کے کہا ہم مجبور نہیں ہیں، ہم مظلوم ہیں۔ مظلوم ہونا اور ہے، مجبور ہونا اور ہے۔ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے کہ پانی بند کر دیا گیا ہے، ورنہ اختیار میں ہے ہمارے۔ ابھی ایک قدم مارا، دیکھو چشمہ ابل آیا۔ لیکن یہ ظلم کو برداشت کرنا ہمارا شیوا ہے، اس لیے امتحان خداوندی میں ہے۔ زیادہ مظلوم ہے، یہ دنیا کو پتا ہو کہ ظالم کیسا ہوتا ہے اور مظلوم کیسا ہوتا ہے، تو یہ خود کربلا ایک درسگاہ ہے اس کی بھی، کہ کائنات کو یہ بتائے کہ ظالم کیسا ہے اور مظلوم کیسا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ تمام مصیبتوں کو برداشت کیا صرف اس لیے کہ کائنات پر ظاہر ہو جائے اور مثال ہو جائے اس کے لیے کہ مظلومیت کیا چیز ہوتی ہے اور ظالم کا ظلم کتنا زیادہ بڑھ سکتا ہے۔ حسین کی ذات اتنا ہی نہیں جتنا یزید نے ظلم کیا ہے، اس سے بھی زیادہ ظلم کو برداشت کر سکتی تھی۔ یہ تصور میں نہ رکھیے گا کہ یہی تمام ہو گیا، اس سے بھی زیادہ اگر ظلم ہوتا تو برداشت کرتے۔ لیکن جو حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے ان کے لیے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ کتنا برداشت کرتے ہیں۔ امام حسین معصوم تھے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جو تربیت گاہ امام حسین تھے ان میں بھی ظلم کو برداشت کرنے کی صلاحیت بہت تھی۔ لیکن آپ دیکھیں واقعہ کربلا میں یہ ہے کہ اصحاب جو ہیں پہلے شہید ہوتے ہیں اور اس کے بعد خاندان کے لوگ شہید ہوتے ہیں۔ درحالے کو اصول یہ ہونا چاہیے تھا کہ امام کو جب ظالمین گھیرے میں لے آئے تو اہل خانہ بچائیں، تو خاندان والے پہلے شہید ہوں، غیر جو ہیں وہ بعد میں نوبت آنی چاہیے ان کی۔ لیکن امام نے جنگ جب ہوتی تھی تو اجازت دیتے تھے، ایک ایک جاتا تھا تو اس میں پہلے ہر جگہ آپ پوری تاریخ میں پڑھیں گے تو ملے گا ہر صحابی پہلے گیا، پھر اس کے بعد خاندان کے لوگ، پھر خاندان میں بھی پہلے بنی عمام چچازاد بھائیوں کی نوبت تھی، پھر اس کے بعد بھائیوں کی نوبت ہوئی، پھر اس کے بعد بیٹے آئے۔ یعنی تفصیل یوں آئے کہ پورا الٹ دیا ہے، پہلے اپنا قریب دار ہوتا ہے لیکن نہیں، پہلے بعید والا۔ تو شیخ ابو جعفر شستری نے اس بات کو لکھا ہے کہ کیا وجہ تھی کہ امام نے صحابیوں کو مقدم کیا، ان کو پہلے شہید ہونے کے لیے اجازت دی اور ان کو پہلے موقع دیا۔ کیا وجہ تھی کہ اہل خانہ کو بعد میں دیا اور پھر اس ترتیب کے ساتھ کیوں دیا؟ تو انہوں نے لکھا کہ امام اس کی وجہ بہتر جانتے ہیں، امام سے بہتر تو کوئی نہیں جانتا، لیکن جو قرینہ قیاس ہے وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے اس ترتیب کو اس لیے رکھا ہے کہ جو جتنا پیاس کو برداشت کر سکتا ہے اسی اعتبار سے اس کو حکم دیا ہے شہادت کا۔ آپ اسی لیے دیکھ لیجئے روایتوں میں ہے کہ جب حر آیا تو حر نے سب سے پہلے اجازت مانگی تو حضرت نے اسے اجازت دے دیا، کہ اس لیے کہ وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا آتش کو، وہ جہاں سے آیا تھا وہاں سے پانی پینے نعمتوں میں تھا، اب یہ مصیبت برداشت نہیں ہو سکتی تھی۔ پھر دلیل دی انہوں نے کہ آپ دیکھیے دوسرے اصحاب بھی یکے بدیگر ان میں بھی ترتیب ہے، جو مانگ تو سبھی رہے اجازت لیکن یکے بدیگر،
पहले मुस्लिम ने औसजा को भेजा है, बाद में हबीब ने मज़ाहिर को भेजा। तो ये भी तरतीब उसी एतबार से थी जिस एतबार से प्यास को तहम्मुल करने की सलाहियत थी। अजीजों, ये उन्होंने लिखा और कहा। तब मैं आपसे पूछता हूं कि इसका मतलब ये हुआ कि इन सारे प्यासों में सबसे ज्यादा प्यास को बर्दाश्त करने की सलाहियत इमाम हुसैन तो सबसे आखिरी शहीद हैं ना, और वो मासूम भी हैं तो उनमें तो है ही, लेकिन सबसे ज्यादा सलाहियत प्यास को बर्दाश्त करने की अगर किसी के पास है तो 6 महीने के अली असगर के पास है, कि जो सबसे आखिर में शहीद हुआ उसके बाद हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हैं। तो इसका मतलब यह है कि सबसे आखिरी जो शहीद है इसमें इतनी सलाहियत है, और ऐसा प्यासा है कि जो 4 मुहर्रम से प्यासा है। सारे लोग 7 मुहर्रम से हैं, ये 4 से इस तरह प्यासा है कि माँ का दूध खुश्क हो गया, अब इसको सिर्फ पानी ही मिल रहा है। और अजीजों, बच्चों का ये भी होता है कि घोड़े की टापों की दहलन से कलेजा जो है वो और खुश्क होने लगता है। और ये कातिलीन जो हैं घोड़े अपने चारों तरफ दौड़ाते थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके दरमियान किस कदर ऐसे लोग हैं जो प्यासे हैं, मगर इन सारे प्यासों में अली असगर की प्यास सबसे ज्यादा। और इसीलिए हजरत ने अपनी हुज्जत बना के पेश किया है। मैं ये आपको कहता हूं कि गौर कीजिए, जालिम इंसान होता है जब बड़ा हो जाता है। 6 महीने का बच्चा है, जुल्म का तसव्वुर भी नहीं हो सकता। हुज्जते खुदा हुसैन इब्न अली हैं, और हुसैन इब्न अली की हुज्जत अली असगर हैं। और आपने इसीलिए फरमाया कि कायनात देख ले कि कितनी प्यास है, तो आपने एक जुमला फरमाया कि ऐ मेरे लाल अपने होठों पे अपनी जबान को फिरा दे। अली असगर ने जबान को फिराई तो जालिमीन ने रुख मोड़ के गिरिया करना शुरू कर दिया। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इमाम के ऊपर कितना बड़ा जुल्म हुआ है और किस कदर का जुल्म हुआ है। अजीजों, आप देखो और गौर करो, इन्हीं के दरमियान मैंने एक सहाबी का नाम लिया कि ये ऐसा सहाबी था कि जो 80 बरस का था। एक ऐसे सहाबी थे जो 90 बरस के थे, का नाम है जाबिर इब्ने उरवा, जिनकी उम्र 90 साल की थी। यहाँ तक कि आंखों के ये जो भवें होती हैं, पपोटे, ये नीचे गिर गए थे, उसको वो ऊपर उठा के रुमाल से बांधते थे। और वो खुद इमाम की बारगाह में गए और कहा, फर्जंद रसूल, हमें इजाजत दीजिए ताकि हम भी अपनी जान आप पे कुर्बान कर सकें। उन्होंने कहा, तेरी उम्र तुझे इजाजत नहीं देती है, तू मत जा। कहा, मौला ऐसा न कहिए, मेरे हाथों में अभी भी ताकत है तलवार चलाने की, मेरा इम्तिहान न लीजिए, अगर लेना है तो इजाजत दे के देखिए। और ये बूढ़ा सहाबी इमाम के इजाजत पाने के बाद जब मक्तल में गया तो पुकार के कहा कि क्या तुम चाहते हो हुसैन को कत्ल कर दो? खुदा की कसम, जब तक मेरे अंदर जान है हुसैन तक कोई एक तीर नहीं पहुंचने दूंगा। और उसने जम के मुकाबला किया। अजीजों, शहीद हो गए। असहाब गए दौड़ के, मौला सबसे पहले पहुंचे और उनको उठा के उनका सर अपने जानों पे रखा। आपने मुंह चूमा और पूछा, कोई वसीयत है? फरमाया, कुछ नहीं, फकत इतना है कि आप अपने नाना के सामने ये गवाही दे दीजिएगा कि हमने अपनी जान बचाई नहीं है, आपके ऊपर कुर्बान कर दिया है। ऐसे चाहने वाले, ऐसे ही मुस्लिम ने औसजा हैं, जब वो आगे बढ़ते हैं और इमाम से इजाजत लेते हैं और जंग में जाते हैं तो ऐसा जंग करते हैं कि घूम घूम के हमले करते हैं।
ظالموں پہ پروں پہ جنگ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ دیکھنے والے صحابی ان کو للکار رہے اور کہہ رہے ہیں اور آگے بڑھ جاؤ، گھبرانا نہیں، میں ساتھ ہوں۔ لیکن ایک ظالم نے کچھ نیزہ ایسا مارا کہ اس 80 سال کا بوڑھا سنبھل نہیں سکا، گھوڑے سے زمین پہ آ گیا۔ یہ 80 سال کے ضرور تھے مگر ان کا بیٹا 8 برس کا تھا۔ روایتوں میں یہ فقرہ ہے کہ جب یہ گھوڑے سے زمین پہ گرے اور امام کو پکارا اور امام پہنچے تو دم توڑ چکے، اور امام نے ان کو اٹھا کے خیمے تک پہنچایا۔ جیسے ہی خیمے تک پہنچایا خیمے کا پردہ اٹھا، اور اٹھنے کے بعد ایک معظمہ ایک بچے کو لے کے آگے بڑھی، دیکھا 8 برس کا بچہ اپنی تلوار لٹکائے ہوئے ہے، اور اس کے بعد کھڑا ہوا ہاتھ جوڑ کر کے تو کہا مولا اسے اجازت دے دیجئے جنگ کی، یہ ناچیز ہدیہ ہے میرا۔ جیسے ہی آواز عورت کی آئی آپ نے پلٹ کے کہا کہ ابھی یہ بہت بچہ ہے، تیرے لیے یہ بچہ بہت سکون کا باعث ہوگا، تیرا شوہر مجھ پہ جان قربان کر چکا، واپس جا۔ کہا مولا انکار نہ کیجئے، یہ ایک حقیر ہدیہ ہے، اور اے مولا جو آل محمد کی راہ میں دے دیتے ہم واپس نہیں لیتے ہیں۔ یہ کہہ کر کے ہٹ گئی، امام مجبور ہوئے اجازت دیا۔ 8 سال کا بچہ گیا اور جنگ کے میدان میں ایسا جنگ کیا کہ دنیا دیکھتی رہی، اس کربلا کی دنیا انگوش بدندہ تھے بہادر لوگ کہ یہ بچہ ایسے ہے، لیکن پھر بھی کسی میں جرأت نہیں ہوئی کہ کوئی قریب آتا۔ جو مقابل میں آیا تھا وہ بھی تھک کے ہار کے پیچھے سے پیچھا پکڑ لیا، کسی ظالم نے ایک تیر مارا اور ایک ظالم نے آگے بڑھ کے ایک تلوار چلائی، سر جدا ہو گیا۔ جیسے ہی سر جدا ہوا آگے بڑھا اور اٹھایا، اور اٹھا کے یہ سر کو دکھایا، مجمع کو دیکھو میں نے کاٹ دیا، اور چھوڑ کے میدان سے لوگ جانے لگے۔ تو مسلم کی زوجہ باہر نکلی اور خیمے سے نکل کر کے ابھی امام عالی مقام پہنچ رہے تھے، قریب پہنچی، بچے کے سر کو لیا اور لے کے خیمے کی طرف آئی۔ آنے کے بعد پیار کیا، پیار کرنے کے بعد کھڑی ہوئی اور اپنے لال سے کہا ہے میرے لال میں نے غلط کیا، تجھے اٹھا لیا، ہم نے راہ اہل بیت میں جو دیا ہے واپس نہیں لیتے۔ پھر سر کو ظالموں کی طرف پھینک دیا، کہا جاؤ اب حشر میں سرخرو رہوں گی۔ میں رسول کے سامنے عزیزو ایسے چاہنے والے امام کے محب تھے، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں جب ایسے چاہنے والے اور چاہنے والیاں تھیں اور امام نے ان کے اوپر اتنا وہ کیا ہے تو پھر اہل خاندان کیوں نہ ایسے چاہنے والے ہوں؟ یہی وجہ ہے کہ علی اکبر اور علی اصغر نے جو شہادتیں دی ہیں وہ شہادتیں ہمارے لیے مثال ہیں، اور اسی لیے سکینہ نے جو اپنی قربانی دی، عزیز و ظالموں نے تماچے مارے، بی بی نے برداشت کیا، تازیہ نے لگائے برداشت کیا۔ یہ سارے برداشت اس لیے ہیں کہ دنیا کو درس ہو جائے۔ بس مجلس تمام، آج 2 محرم ہو گیا اور 2 محرم کو آپ کے 2 دن گزر گئے۔ کربلا میں یہ قافلہ پہنچا تھا، عزیز و مجلس ختم کر دی میں نے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ مجلس کیوں کرتے ہیں؟ امام نے برپا کی، امام نے برپا کی۔ کیسی مجلس؟ ایسی مجلس برپا ہوئی ہے کہ امام رضا علیہ السلام جیسے ہی چاند نمودار ہوا آپ نے اپنے گھر میں مجلس کو برپا کیا، اور اس مجلس کو اس طرح سے برپا کیا کہ آپ نے گھر میں پردہ لگایا، عورتوں سے کہا ادھر آ جاؤ، مرد جمع ہوئے، دے بل خدائی آئے، کہا میرے جد کا کوئی مرثیہ سناؤ ہو۔ تازہ اور نیا مرثیہ بیٹھا منبر پہ اور اس نے کہا کہ ہاں سنو یا فاطمہ، یا خیر حق کی بیٹی فاطمہ، یا سیدہ، آئیے آن کے دیکھیے کہ کربلا میں کیا صورتحال ہے۔ یہ زمین پہ گلدستے ہیں، کوئی مدینے
مدینے میں ہے اور کوئی کاظمین میں ہے، کوئی نجف میں ہے اور کوئی کربلا میں ہے۔ گریہ ہونے لگا۔ عزیزو لکھا ہے امام رضا علیہ السلام نے اضافہ فرمایا کہ دیبل یہ بھی مصرع پڑھ دے کہ اور کوئی غریب بہت دور توس میں ہے۔ دیبل نے دیکھا کہ مولا آپ کے گھر سے ہم آشنا ہیں، ابھی تو میرے ذہن میں کوئی نہیں ہے۔ مولا نے کہا پڑھ دے، کہا مولا پڑھ تو دوں گا لیکن یہ بتائیں کہ کون توس میں ہے؟ کہا وہ غریب میں ہوں جو توس میں دفن کیا جاؤں گا۔ پھر پلٹ کے دیبل نے مرثیہ پڑھا اور پھر کہا کہ کوئی مدینے میں ہے، کوئی نجف میں، کوئی کاظمین میں، کوئی کربلا میں، اور ایک غریب، یعنی امام رضا کی طرف اشارہ کیا کہ ایک غریب ہے جو توس میں دفن ہوگا۔ عزیزو جیسے ہی کہا آواز آئی، پردہ اٹھا اور ایک آواز آئی دیبل رک جا، اب مرثیے کو دہرانا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ امام کی بہن کو غش آ گیا۔ میں کہوں گا یا معصوم قوم، آپ نے خالی سن لیا بھائی زندہ بیٹھا ہے مگر برداشت نہ ہو سکا، لیکن زینب اولیاء کے کلیجے سے پوچھو کہ جس کی نظروں کے سامنے شمر سینے پہ سوار بی بی آواز دے اے شمر ارے سینے سے اتر جا، یہ رسول پیار کرتے تھے، چومتے تھے۔ الا قتل الحسین بکربلا سيعلم الذين ظلموا أن ينقلبوا منقلبون اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وبالها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد۔ بارلا تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کے معبود، گناہان کبیرہ و صغیرہ عفو فرما، نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما، جہاں جہاں بھی محبان آل محمد ان کو حفظ و امان میں رکھ، روضہ مقدس کی حفاظت فرما، عزاداری کو قائم و دائم رکھ، بارلا تمام مریضوں کو شفا عنایت فرما۔ معبود جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کے تمام حوائج شرعیہ کو برلا۔ بارلا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہمارے آقا اور مولا اور عزائے حقیقی کے مالک ولی نعمت حضرت حجت علیہ السلام کو ظہور جلد از جلد فرما، ان کے اصحاب و انصار میں قرار دے۔ اللہم تقبل منی دعا بحق محمد و آلہ الطاہرین ماتم